کیوں مجھ سے دور دور جا رہا؟ جانا تو ٹھیک، جانا تو ٹھیک، ہو ہی نہیں سکتا تیرا بنایا ہوا نظام میرے نظام کے متحد ہو جائے، نہیں، نظام تو میرا ہی چلے گا۔ جب اس وقت تک موت کے دھار کفن کی چادروں میں نہیں سناؤں گا، جب تک تیری زبان سے اقرار نہیں کرا دوں گا بڑی میں نے غلطی کی۔ آج بغیر سفارش کے آیا، کل بیٹا کہے گا اللہ میرے ابو پر رحم کر دے، بیوی کہے گی اللہ میرے خصم پہ رحم کر دے، بیٹی کہے گی اللہ میرے پاپا پہ رحم کر دے، نہیں، پھر نہیں چلنی۔ مسجد کے مولوی صاحب بیرو شریف صاحب سے کہے گا امہات المؤمنین میں دعا کروانا اللہ رحم کر دے، مدرسے کے اندر دعا کرے گا اللہ اسامی پیدا کرنا، اٹھ کے لیے اسامی۔ راستے پکے تھے، روڈ پکے تھے، گلیوں کے اندر روشنی تھی، بلب تھے، موٹر سائیکل تیرے دروازے پر، کار تیرے دروازے پر، سائیکل تیرے دروازے پر، اذان کی آواز تیرے دروازے پر، مسجد کی دیوار تیرے دیوار کے ساتھ کی، تو اس وقت نہ آیا، آج میں کوئی نہیں آتا، بلا سب کو سفارشی، سب کو لے آیا، فاتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها، سب کو لے کے آئے۔ کل میں تجھے بلاتا تھا، تو منہ پھیر کے جاتا تھا، آج ساری کائنات کو لے آ، اللہ اکبر، آج میں نے تیرے سے منہ پھیر لیا، کہا یا اللہ تو نے کسی کی نہیں سنی، میری تو سن، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، آواز آئے گی 1800 سال تک کہے گا یا ربنا یا ربنا، 1800 سال کے بعد جواب ملے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اے فرشتو اس کے منہ میں جہنم کی آگ بھر دو، اے فرشتو اس کے منہ کو بند کر دو۔ آج اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ اللہ کہنا مجھے آج پسند ہی نہیں آ رہا ہے، بند کر اس کے منہ کو۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ سنو بھائی، یا اللہ یہ کون ہے؟ حاصل پور کی ہر مسجد کے اندر اس کا حصہ ہے۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ حاصل پور کی ہر مدرسے میں زکات جایا کرے تھی، کون ہے؟ 10 جانور قربانی کے کرتا تھا۔ اچھا، مسجد کے طالب علم یاد کھڑے کر کے، اچھا امام صاحب بھی کہہ رہے عید کا نیا جوڑا اس کی طرف سے آتا تھا، علاقے کی محلے کی مرد کھڑے ہو گئے، اللہ 20 شادیاں اس نے اجتماعی کروائی تھی، پانی کے کولر اس نے لگوائے تھے، مسجد کے اندر پنکھے اس نے لگوائے تھے، ختم قرآن کے موقع پر افطاری سحری اور مٹھائی کا انتظام یہ کرتا تھا۔ اللہ کے اتنی سفارش ہے، اتنی سفارش ہے، جب اس کی نظر رحمت کیوں پھرے گی؟ ہر چیز جاننے کے باوجود ایک سفارش جو ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کھڑی ہوگی، وہ کون ہوگی؟ اس کی سگی بیٹی ہوگی۔ اللہ نے منہ اٹھا اور اوپر، کیا بات ہے؟ اللہ امیروں کو دیا، غریبوں کو دیا، کھڈے میں کبوتر تھے انہیں بھی دیا، بڈیرے میں چڑیاں آ کے بیٹھی کرتی تھی انہیں بھی دیا، بکریاں تھی، بچے تھی، خرگوش تھی انہیں بھی دیا، امیروں کو دیا، غریبوں کو دیا۔ اللہ اگر نہ بھی دیتا تو معاف کر دیتا، اور جن کو دینا تھا انہیں دیا ہی کوئی نہیں۔ اچھا پتا ہے اللہ کیا کرے گا؟ یہ زمین کو تلت وہی دل مودا تو سوئی لگتا، یہ بیٹیاں اپنا حق لے کے اللہ کے پاس آئیں گی، اللہ یوں کہے ارے لے جاؤ، کون ہے؟ حاجی صاحب ہے، ارے لے جاؤ چودھری صاحب ہے، بیٹی کو حصہ دیا تھا رہی، اللہ پرے لے جا، میں اس کا ہاتھ چہرہ ہی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ مکان ہو، 2 مرلے مکان ہو، میرے عزیز ہو، باپ کا 10 لاکھ روپیہ ہو، 15 بچے 16 بچے کیوں نہ ہو، 10-10 ہزار حصے میں کیوں نہ ہے، میرے عزیز ہو دے دو، ورنہ خدا پاک کی قسم ہے موجڑے اولاد کرے گی، کھوسڑے قبر کے اندر باپ کھاوے گا۔ ایسی غلطی تم تو نہ کر کے جائیو، ورنہ میں اللہ کے دربار میں گواہی تو اللہ میں نے بتا کے دیا۔ بیٹوں کو بھی راضی کر کے مریو، بیوی کو بھی راضی کر کے مریو، بے شک تیرا کوئی نقصان ہو جائے، پڑوسی کو بھی راضی کر کے مریو، محلے دار کو راضی کر کے مریو، رشتہ دار خاندان کو راضی کر کے مریو۔ ضمانت کون دے رہا ہے؟ بددعا کا چہرے والا، ماذا البصر کے نین والا، واللیل کی زلفوں والا، علم نشرح کے سکینے والا، صدر بلندی علم نشرح کے سکینے والا، برفانا لک ذکر کی بلندیوں والا، مزمل مدثر کی چادر والا، قاسم طه کے القاب والا، سید الاولین والآخرین، فخر دو عالم، آنے دو عالم، جہان دو عالم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ
یار کے وعدے پہ یقین، جو کمر کے پیچھے برائی کرے، آمنہ کے لال کے وعدے پہ یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی وجہ جو میرا نظام بنا ہوا، میں نے بنایا، میرے بڑوں نے بنایا، اس نظام نے مجھے اللہ کے نظام کے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے دور کر دیا ہے۔ اہلیان حاصل پور آج اس جامعہ کے سالانہ جلسے میں آنے والوں رحمان صاحب کو شادی خانہ بازی کے موقع پر دعائیں دینے کے لیے آنے والوں، خدا پاک کی قسم ہے اپنا نقصان کر لینا، اللہ کے نظام سے ٹکر نہ لینا، ورنہ خدا کی قسم ایمان قرآن پہ موت نہیں آئے گی۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ حالات بدر کے میدان میں 1000 کا لشکر، تلواروں کی کمی نہیں، اسلحے کی کمی نہیں، نیزے کی کمی نہیں، میرے عزیزوں وہاں تیر کمان کی کمی نہیں، وہاں پیسے کی کمی نہیں، یہ اللہ کا، یہ ان کا بنایا نظام تھا۔ پاسا پاسا پھڑ کے رکھ دیں گے، فنا کر دیں گے، مدینے کی دھرتی کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے، گھسیٹ گھسیٹ کے ماریں گے، بنا بنا کے ماریں گے، دکھا دکھا کے ماریں گے، ترسا ترسا کے ماریں گے۔ جب آئے پتہ لگے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب کیا کہتے ہیں میرے عزیز، اللہ اکبر۔ جب پتہ لگا پھر اللہ کے نظام کو، اللہ کے نظام کی حقیقت بتائی کہ اللہ ہے کون؟ اللہ فَقَرَاهُمَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اللہ کا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، آ جاؤ یا اللہ کے نبی، پاس پلے ڈمڑی کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، تلوار کوئی نہیں، پیر میں جتی کوئی نہیں، کھانے واسطے کھجور کوئی نہیں، روزے کی حالت افطاری سحری کے لیے کھانا کوئی نہیں، اللہ کے دین کو مدد کرنے چلے، کس طرح کریں گے؟ فرمایا بس تم کہہ دو ٹھیک ہے لبیک۔ نکلو میدان کے اندر، ایک ان کا بنایا ہوا نظام، جب تباہی نظر آ رہی ہے، آپس میں چیما گوئیاں ہو رہی ہیں، 1000 کا لشکر بچے گا کیسے؟ جب 313 کو لے کے آئے، وہ اپنے نظام کے ماتحت آئے، یہ 313 اللہ کے نظام کے ماتحت آ جائے۔ جب اللہ کے نظام کے ماتحت آئے تو یوں کر کے ہاتھ کملی والے کے اٹھ گئے، اے اللہ تیرے نظام کے اندر تبدیلی نہیں، تیرے نظام کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے ان کو لے کے آیا ہوں، یہ بچے تو تیرا نظام بچے گا، اگر یہ نہ بچے تو تیرا نظام بھی کوئی نہیں بچے گا۔ بات تو ٹوک ہے، بات تو ٹوک ہے، یہ بچ گئے تیرا نظام قیامت تک، یہ ختم تو میں بھی ختم تو پھر تو بھی ختم۔ ہاتھ اٹھے، ان کے نظام کو کھوکھلا کرنے کے لیے اس کے نظام کو دعوت دے رہے ہیں انہوں نے۔ یا اللہ میری حالت دیکھ، جسے پوچھ کے بنایا، جس کے ہونٹوں کی اسماعیل بھی انہوں نے پوچھ کے بنائی، آج وہ ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہے، جسے میرے قدموں میں بھیجا ہوا بھی۔ بدھ کے دن صدیق اکبر کو مار پڑی کفار مکہ سے، بدھ کے دن مار پڑی صدیق اکبر کو، چہرہ بگڑ گیا، رحمت والے نبی کو پتہ لگا، حضور سیدھے بیت اللہ میں پہنچ گئے، جھولی پھیلا کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ میری اخیرہ ہو گئی، اللہ میری بس ہو گئی، صدیق کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا، اللہ آج محمد کی جھولی میں اللہ عمر بن حسان عمر بن خطاب کو ڈال دے۔ اگر میری رائے پوچھے، اللہ نے فرمایا بتا کیا تو کس کو پسند کرتا ہے؟ خطاب کے بیٹے عمر کو۔ فرمایا چلا جا، دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عمر پہلے تیرے قدموں کے اندر آ جائے گا۔ شام کو نبی نے مانگا، عمر صبح قدموں کے اندر آ گیا۔ اب اللہ اکبر، اسلام بھی آ کے گھور گھور کے کھول کے گھور کے دیکھنے لگا، آ جاؤ پتر میدان کے اندر۔ اسلام کی چال کے اندر بھی میرے عزیز وہ آ گئی، ٹھیک لو۔ اب بلال کے چہرے پر بھی مسکراہٹیں آ گئی، ابو ذر غفاری نے بھی ہنسنا شروع کر دیا، سلیمان فارسی نے بھی اپنے ہاتھوں آنسوں کو صاف کر لیا۔ بدلی بات ہے، زمین آسمان والے زمین والوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ جتی کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، ٹوپی کوئی نہیں، اکال کوئی نہیں، ہاتھ میں لکڑی بھی کوئی نہیں، تلوار بھی کوئی نہیں، چلے کہاں؟ بدر پتہ کر
کون ہے تم؟ آسمان کے فرشتے، ان کے پاس کچھ نہیں، پھر تم کس لیے ہو؟ اللہ کیا کہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ذرا تسبیح کرنی شروع کر دے. فرمایا نہیں، اب تسبیح نہیں کرنی. جو میرا نظام دنیا کے اندر لانا چاہتے ہیں، قیامت کی صبح تک ان کی جا کے زمین کے اوپر مدد کرنی ہے. ہم مدد، چل جبرائیل کلہ نہ جا، 500 فرشتوں کو ساتھ لے کے چلا جا. اب جبرائیل السلام دے دھماکہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے خیمے میں آئے. اللہ نے دیکھی تو دھماکہ سنا. ہاں، کفر نے کوئی بم چھوڑا؟ فرمایا نہیں نہیں، آسمان کا دروازہ کھلا، جبرائیل 500 فرشتوں کا لشکر لے کے زمین پہ آ گیا. خوشخبری سنا دوں؟ جاؤ خوشخبری سناؤ. صحابہ، جبرائیل آ گئے زمین پر. پھر زوردار دھماکہ ہوا. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ اکبر، میکائیل بھی 500 فرشتوں کا لشکر لے کے زمین پہ آ گیا. کمان کر رہے ہیں. بدر فتح ہو گیا. رحمت دو عالم نماز کی حالت میں کھڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت والے نبی مسکرانے لگ گئے. صحابہ اکرام بھی حضور کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سلام پھیر رہے ہیں، رسول اللہ ہنسی کیوں آ گئی؟ فرمایا اللہ نے بدر کی فتح دے دی. آسمان پہ فرشتے واپس جانے لگے. 500 فرشتوں کا لشکر پیچھے تھا. میکائیل میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا اگر آپ اجازت دو تو اوپر چلے جائے، ورنہ جب آپ حکم دے کے کھڑے رہے. میں نے کہا بدر فتح ہو گیا، کہا کفر کے دانت کھٹے ہو گئے، کبھی کبھی میں جاؤ. جب میکائیل جانے لگا مجھے دیکھ کے ہنسنے لگ گیا. اس کی ہنسی کو دیکھ کے میں محمد بھی نماز کی حالت میں ہنسنے لگ گیا. ينصركم الله فلا غالب لكم. حکومت اللہ کی جو اسے تسلیم کرنا پڑے گا. پوری دنیا کا کفر میرے اللہ اسے تسلیم کر رہا ہے، مسلمان نہیں کر رہا. راؤ صاحب نے جولائی کے مہینے میں ساؤتھ افریقہ 14 دن لے کے آیا. بڑے بڑے ملک شہروں کے اندر، ڈربن کے اندر، جونسبرگ کے اندر، لمپوپو کے اندر، لینس کے اندر، پتہ نہیں کہاں 36 کے قریب 14 دن میں بیان ہوئے. قسم اللہ کی، شرف سے سر نیچے ہو رہا ہے. 14 دن میں نے ایک جگہ گانے کی آواز سنی. آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے، ایک دو جگہ کے علاوہ میں نے کہیں بھی قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں سنی. ٹیپوں میں بج رہے، موبائلوں میں بج رہے. یہ تو زبان چلانا چاہیے تھا، نہیں پڑھ رہے. 2% مسلمان گانے کی آواز نہیں، یا 100% مسلمان قرآن کی تلاوت کی آواز کوئی نہیں. کیوں؟ اللہ کے بنا ہوئے نظام سے دنیا کا کھوکھلا نظام جو تیرے میرے ہاتھوں کا والا وہ ٹکر لے رہا ہے. سود اس نے حرام کرا دیا. نہیں، اسے بنا بنا کے مٹھائی کی صورت میں، ہدیے کی صورت میں. نہیں، یہ تو میرا حق ہے، میں 6 مہینے ادھار بھی تو کر رہا ہوں. گوں ہی ہوتا ہے. بے شک انہیں سونے کے برگ میں چھپا کے کھا لے یا گٹر میں سے اٹھا کے کھا لے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. کن کی تقلید کرتے ہو؟ جنہوں نے خدا پاک کی قسم ہے فلسطین کے مسلمانوں کو انسان تو کیا ہے جانور بھی نہ سمجھا. ہمیں عزیزوں پاکستان کے اندر جانور کی قربانی ہوتی ہے. کہتے ہیں پہلے پانی پلاؤ، پہلے چارہ کھلاؤ، پھر اس کے اوپر ہاتھ پھیرو، پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی زور سے گرا لے تو نہ پینا، سختی نہ کر، آرام سے گرا، چھری تیز پھیر کے خراب نہ پینا، اسے آرام سے جانے دے. تم تو اس نبی کے امتی ہو جو جانوروں کو بھی آرام دے کے گیا. تقلید کن کی کر رہے ہو؟ جنہوں نے انسانوں کو جانور بنا بنا کے ذبح کر دیا. خدا پاک کی قسم ہے اب تو موبائل دیکھنے کو دل نہیں کرتا. جو موبائل کھولو پہلے کلپ پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخیں، خون میں پت نظر آتے. یہ بچے تو ماں کی گودوں میں کھیلا کرتے تھے، یہ قبر کی آغوش میں آ گئے. مسلمانوں بتا، تیرے برگر میں، تیرے پیزے میں، تیری بوتل میں، تیرے رہنے سہنے میں، تیری شادی میں کوئی کمی آئی ہو، یا کسی حاصل پور کے مسلمان نے کہا ہو اللہ اکبر تو 4 لاکھ روپیہ میں شادی برات میں ڈھول ڈمکے پہ خرچ کرنا ہے، میں سادگی سے کروں گا، یہ پیسہ فلسطین کے اپنے بھائیوں کے لیے خرچ کروں گا. میرے عزیزوں بتاؤ تو صحیح، خدا پاک کی قسم کن لوگوں کی تقلید کرتے ہو؟ دلہن ویسی بنے گی، دولہا ویسا بنے گا. میرے عزیزوں گاڑی وہاں سے سجی آئے گی، برات ایسی آئے گی، کتنے میل کے فاصلے پر کوئی موبائل کی ریٹ دے گا، کوئی دولت پاؤنڈ کی ریٹ دے گا. کن کی مان لو؟ یہ وہ لوگ وہ بدبخت ہیں جن کے دسترخوان کے اوپر شراب نہیں آتی، ان کا دسترخوان تو دھورا. میرے عزیزوں انسان تو دور کی بات ہے، ان کے گلی کے کتے دونوں آپس میں ملے یا آپس میں بھونک بھونک کر کے جو بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں بتا اللہ اکبر فلسطین کی طرف منہ کر کے بھونکنا ہے یا اسرائیل کی طرف منہ کر کے بھونکنا ہے. جن کا کتا بھی مسلمانوں کی طرف کو میرے عزیزوں منہ کر کے بھونکے، بتا
تکمیل ہو جائیں گے. جنہوں نے سود کو ہمارے پر حلال قرار دے دیا، میرا عزیزو IMF ہے، خدا پاک کی قسم ہے، جتنے غریبوں کا تم کچوبر نکالو گے، اگر پیٹرول سستا ہو گیا تو میرا عزیزو گیس مہنگی کر دی، اول تو آتی کوئی نہیں، بجلی آتی کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزو تمہیں شرم نہیں آتی. ناراض نہ ہونا، عمر کا میرا حصہ بھی بڑھاپے کا پہنچ گیا، تم بوڑھے ہو، تمہیں اپنی بزرگی کا خیال کوئی نہیں، تم مالدار ہو، اپنے مال کا خیال کوئی نہیں، تم جوان ہو، تمہیں اپنی جوانی کا خیال کوئی نہیں، دھیوں کو بھی اپنی غیرت کا خیال کوئی نہیں، تمہیں حلال کماتے خود خلق حلال کمانے کا دل کیوں نہیں کرتا، تمہیں اپنے بچوں کی کمائی پر اپنے بچوں کے مستقبل کا رحم کیوں نہیں آتا. جنہوں نے ہمیں چتروں سے مارا، جنہوں نے تھپڑوں سے مارا، جنہوں نے ہمیں خودکشیاں کرنے پر مجبور کر دیا، جنہوں نے میرا دیو بچوں کو گندم کی گولیاں کھلانے پر مجبور کر دیا، جنہوں نے باپ کو نہر میں کود جانے پر مجبور کر دیا، 9 بچوں کے باپ نے ایک وقت میں بچوں کے گلے پہ چھری چلا دی، جس گھر کے اندر چیچی میمی کی آواز آیا کرتی تھی، اس گھر سے دھاڑ دھاڑ سے 4 جنازے اٹھے ان کی وجہ سے. لیکن پتہ نہیں تم کون سی مٹی کے بنے ہوئے آزمائے ہو کو دوبارہ آزما رہے ہو، جو تمہارے سے کھیلتے ہیں، عزتوں سے کھیلتے ہیں. کہاں گئی وہ 6 سال کی زینب، کہاں گئی وہ عافیہ صدیقی، کہاں گئی وہ میٹر بیٹوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے جس کی ماں کے کپڑے اتارے گئے. میرا ویلو کہاں گیا وہ ریمنڈ ڈیوس، کہاں چلی گئی میرا ویلو ختم نبوت پر غداری کرنے والی. خدا پاک کی قسم مجھے نہیں پتا تم ووٹ دو یا نہ دو، لیکن ووٹ سوچ سمجھ کے دینا، یہ نہ ہو قیامت کے دن میرا ویلو تمہارے ووٹ کے بارے میں اللہ سوال کرے، اس سوال کے جواب دینے میں ساری زندگی کی نمازوں کے سجدے بھی ضائع نہ ہو جائے. بیٹی ایک ہے، اس کا گھر بنانے کے لیے استخارہ کرتے ہو، مولوی جی استخارہ کرو، ایک گھر دکھائے، گھر بسانے کے لیے استخارہ، سارے عالم کو بسانے کے لیے بھی استخارہ کرو. استخارہ رات کو تنفل پڑھ اللہ، میں اپنے سے مشورہ نہیں کرتا، دادے تائے سے مشورہ نہیں کرتا، میں تیرے سے اللہ مشورہ کرتا ہوں، بتا میں ووٹ کس کی دھوتے میں اتاروں، کس کے ڈبے میں ڈالوں. اشارہ خدا پاک کی قسم اللہ اشارہ دیں گے. اگر بیٹی کے رشتے پر اشارہ مل سکتا ہے، اگر تیرا الٹراساؤنڈ بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ اکبر، بندے اسے بندے نے بنایا، بندے نے الٹراساؤنڈ مشین بنا دی. اگر الٹراساؤنڈ بیٹا بیٹی کا اشارہ دے سکتا ہے، جس نے بنائی اس کا بنانے والا تجھے اچھے برائی کی اجازت اشارہ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ مانگ اس سے، مولوی صاحب نمازیں پڑھو، کہاں جاؤں، کس سے مانگو، کہاں مانگو، مولوی صاحب اتنا وقت کس کے پاس استخارے کرو، اب مولوی صاحب اب کیا کرو. اللہ اکبر، تجھے کس نے کہہ دیا؟ جس کا استخارہ کر رہا ہے، جس سے مشورہ کر رہا ہے، وہ میرے سے دور ہے. کہاں بیٹھا ہوا؟ میں نے کہا نہیں آسمانوں کی بلندیوں پر. اسے بلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آنسو نکالنے پڑیں گے، رو رو کے الکانا پڑے گا، ہجکیوں کے ساتھ شکلیں بنا بنا کر دکھا کے. اچھا اگر روڑی نہ بھی آئے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایسا مانا کہ تو اپنے آپ پہ بنا رہے. اچھا کم سے کم گناہوں سے پاک ہو کے وہاں. اچھا نہیں پھر آئے گا، کہاں پھر آئے گا؟ 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے، مکے پاک میں 3 اللہ کے ولی بیٹھے تھے. ایک کا نام مالک بن دینار تھا، ایک کا نام حسن بصری تھا، ایک کا نام شفیع بلخی رحمت اللہ علیہ تھا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ میں بحث ہو گئی، بندے کی توبہ کب قبول ہوتی ہے، وہ بندے سے کیسے راضی ہوتا ہے. حسن بصری کہنے لگے کتابوں میں پڑھا جب انسان کی آنکھوں سے ارکا آنسو نکل جائیں گے سمجھو وہ راضی ہو گیا. حضرت مالک بن دینار کہنے لگے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. حضرت شفیع بلخی کہنے لگے نہیں پکی توبہ کرے، گناہ بھی کرے گا تب اس کی توبہ قبول ہوگی. اب تینوں وقت کے ولی، تینوں مفتی، تینوں وقت کے ابدال، وہ کہ یہ صحیح، وہ کہ یہ صحیح. ایک کونے کے اندر بوبو بیٹھی ہوئی تھی، بوبو اما اللہ والی بیٹھی تھی. اللہ والی جانو پورے علاقے میں مشہور کرتی تھی، معلوم اللہ ہے وہ کون ہے، اس کی پہچان ہوتی تھی. وہ برقع پہن جاتی، ٹوپی برقع پہن کے. ہاں وہ ساری زندگی نہ کسی کو دیکھا نہ اپنا آپ کسی کو دکھایا. ہاں جو ہاتھ کی سبزی لینے کے لیے نکالتی تو پردے کے اندر نکالتی. بوبو گھر کے اندر بڑی بوبو ہوا کرتی تھی. وہ بوبو کا نہ شادی میں، نہ بیاہ میں، نہ ڈھول میں، نہ دھمکے میں. اور جو گھر کے اندر مہمان بھی آیا کرتے ان سے بھی منہ چھپا چھپا کے گھونگھٹ نکال کے پیا کرتے. وہ تھی بوبو، چلی گئی قبر کے اندر، پتہ نہیں کس کے گھر میں تھی. ایک بوبو بیٹھی تھی حرم کے اندر، پردہ کن سے تھا؟ وقت کے کتبوں سے، وقت کے ابدالوں سے تھا. وہ بوبو اللہ کو یاد کرتی تنہائی میں. آج کی بوبو میلاد کے اندر سے ایسا بڑھ سمر کے میرے دل و نبی کا میلاد پڑھتی ہے کہ رشتہ بھیجنے کو دل کرتا ہے. کلے مٹکا مٹکا کے ہاتھ
کسی بیبی کو بھی میری بیٹی کو غیرت نہیں ہے، بتا تو نبی کے نام پہ مجرا کر دی کہ نبی کے نام پہ ملاد پڑھ لی، ہلے جلے بغیر مجرا نہیں ہوتا، یوں کر کے بغیر تیرا سینہ ہلا تو شرم نہیں آ رہی، اور جب عورتیں دیکھتی تو بات ہی پورا پاکستان پوری دنیا تیری بہیائی کو دیکھ لی، اللہ اکبر، تجھے آج کے رسول کون کہے گا؟ تو فاطمہ کے پردے کی، عائشہ کے پردے کی، خدیجہ کے پردے کی دشمن، اگر تمہیں ملاد کرنا ہوتا گھر کے اندر اتنی چوکڑا کرتی، کمرہ بند کرتی، کہتی 7 سال کا بچہ نہ آئے، مووی بنانے والا کوئی نہ آئے، خبردار مووی نہیں بنائی جائے گی، ڈھول نہیں بجایا جائے گا، سادے سے کپڑے پہن کے آتی، خدا پاک کی قسم اتنا دلہن مہنگا جوڑا نہیں پہنتی جتنا ملاد کرنے والی پہن نہیں ہے، یہ ملاد ہے، عذاب ہے، لگا دے گا خطبہ۔ میری بیٹی برقعے میں پڑھ، چہرہ نہ دکھا، اپنی پہچان کروا رہی، جس کا نام لے اس کی پہچان کروا۔ بوبو بیٹھی گے، حسن بصری کہنے گے آپ بھی مشوروں میں کھپے رہو گے، یہ بحث ساری رات چلے گی یقین۔ وہ بوبو بیٹھی اس سے پوچھ لو کہ وہ بوبو کون ہے، کہ تجھے نہیں پتا؟ وہ کہتی اللہ سے میرا گھنا تعلق ہے، وہ کہتی میرا اللہ ایک جھٹکے میں سن لے۔ اچھا، حسن بصری نے بوبو سے دعا کی نے کہا بلائی بوبو کو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بوبو کی طرف کو کرا اور کہا آ گیا، اور ان کی آواز سے اما تسبیح کے دانوں میں گم نہیں تھی بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کے باتیں کرتی تھی، لبھی رہے تھے۔ رابعہ اٹھتے، حسن تو میرا دشمن ہے، اوکے کیوں؟ تجھے تو میرے سے بیر ہے، جب میں اپنے یار سے ملاقات کرتی ہوں تو کوئی ٹانگ اڑا دیتا ہے، کرنے دے کر، یہ وقت اس کا ہے۔ وہ کہنے کے یار سے پوچھ کے بتا، کہا تیری کتابیں کہاں گئی، تیرے تقوی سجدے کہاں گئے، کہتا ہے بتا کیا بتاؤں، کہ یہ کہہ رہا راضی کب ہوتا ہے جب رو کر تجھے دھاڑ دھاڑ کر کے دکھاوے، اچھا یہ کہہ رہا کہ سارے رونگٹے کھڑے ہو جاوے، اچھا کہ یہ کہہ رہا پکی توبہ کرے تب وہ راضی ہوئے، کہنے کہ اچھا پوچھ کے بتاؤں، تم اوپر کیا اور ہنستے ہنستے نیچے کیا، کہ اچھا حسن بصری اللہ کو اتنا دور کر دیا، اللہ کی رحمت کو اتنا سخت کر دیا، اگر کوئی بندہ روے گا نہیں تو کیا وہ راضی نہیں ہوگا، اگر رونگٹے کھڑے نہ ہوئے تو کیا وہ راضی نہیں ہوگا، تو نے اندر جھانک کے دیکھا کچی توبہ کی یا پکی کی، کہ ہماری چھوڑ، وہ کیا کہتا ہے کہ جاؤ حاصل قربانوں سے کہہ دو، پورے مسلمانوں پوری دنیا سے کہہ دو، بے بندوں سے کہہ دو، رونا نہ آئے تو کیا میں راضی نہیں ہوں گا، رونگٹے نہ کھڑے تو کہ میں راضی نہیں ہوں گا، اندر جھانک کے دیکھا راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا، بتا اللہ پھر کیا ہے، فرمایا جب بندہ مجھے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، لب بعد میں جڑتے ہیں، سارے گناہوں کو پہلے معاف کروا دیتا۔ اتنا پیار، اتنا برا رشتہ، 4 پیسوں کے پیچھے وہ رشتہ توڑ رہے ہو، دنیا کے حسن و جمال کے پیچھے وہ رشتہ توڑ رہے ہو، اتنا برا رشتہ۔ میرے عزیزوں بتا، اللہ اکبر، بتا آج اللہ سے اللہ کا بندہ کیوں دور ہے؟ اما پیسے کی پہچان کروا رہی، اللہ کی پہچان کیوں نہیں کروا رہی؟ ابا ڈالر کا پہچان کروا رہا، اللہ کا پہچان کیوں نہیں کروا رہا؟ ماما بھی پیسے کا پہچان، پھپھی بھی پیسے کی پہچان کرا رہی ہے، اللہ کی پہچان کیوں نہیں کرا رہی؟ میرے عزیزوں، جب تک اپنے نظام کو دنیا میں رائج کرنے کی، نافذ کرنے کی کوشش کرو گے اور اللہ کے نظام کو ختم کرو گے تو خدا پاک کی قسم ٹکرانے والے تباہ ہو جائیں گے۔ نافذ تو خدا کا نظام ہے، خدا نے ایک نظام ترتیب دیا، سنو بھائی، خدا نے ایک نظام ترتیب دیا، اس نظام کو نبی علیہ السلام کے ذریعے بتلا دیا اور صحابہ کے ذریعے پوری دنیا کے اندر عام فرما دیا ہے، بس۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اچھا بھائی، آخری بات، یہ گھڑی ہے میں سے مارکیٹ کے اندر اس کے بتاؤں، یہ 24 گھنٹے چلتی ہے، 90 پر رکھو چلنے لگ جائے گی، اس کا سیل ختم نہیں ہوتا، آٹومیٹک ہے، اس کا چین ایسا، اس کی سوئی ایسی، یہ کعبے کی سمت بتا دے گی، یہ آپ کبھی جگمگ کر دکھائے گی۔ وہ کہنے دکھاؤ تو صحیح، مارکیٹ کے اندر، مارکیٹ میں دکھاؤ تو صحیح۔ مارکیٹ کے اندر نہ آیا اور بتلانا میں پہلے شروع کر دی۔ آج مسلمانوں تیرا میرا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اخلاق میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، حیا میں اعلیٰ، صورت میں اعلیٰ، پڑھائی کو دیکھ کر آنکھوں پہ پردہ ڈال
لیا, ننگے سر کو دیکھ کے اپنی چادر اس کے سر کے اوپر ڈال دی, بھوکے کو کھانا کھلا دیا, اپنے کپڑے اتار کے ننگے کو پہنا دیا, اپنی سردی کا بستر کسی اور کو دے دیا, اپنا کسی کو معاف کر دیا, مارنے والے کو دعائیں دے کے چلا گیا. یہ تو ساری دنیا جانتی ہے. دکھلائے گا کون؟ کہ آپ کو مجھے دکھلانا پڑے گا, اس ماڈل کو مارکیٹ کے اندر لانا پڑے گا. اللہ نے وہ ماڈل مارکیٹ کے اندر بھیج دیا. اللہ اکبر, ماڈل اللہ نے میرے عزیزو سونا سونا محمد رسول اللہ کردار میں, صورت میں, سیرت میں, عقل میں, شکل میں دنیا کے اندر نافذ کر کے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ ایسی پروڈکٹ تھی, ایسا ماڈل تھا. کوئی میرے عزیزو آئی فون 14 اب 15 آ گیا, سیمسنگ 12 13 14 آ گیا, بعد والا پہلے والا ختم, آدم آئے چلے گئے, ابراہیم آئے, نوح آئے چلے گئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے چلے گئے. اب اللہ نے مارکیٹ کے اندر اس ساتھ کی اس کے کردار کو تشہیر کر دی جس کی ختم نبوت کا ڈنگا قیامت کی صبح تک چلے گا. کہو تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, سارے صحابہ, سارے صحابہ, دفاع صحابہ, نعرہ تکبیر. قیامت کی صبح تک خاتم النبیین اللہ نبی آبادی. اچھا, اب زندگی تھی 63 سال کی. اللہ یہ ماڈل, یہ ہستی, ماڈل اللہ بار بار کرو گستاخی نہ ہو جائے, یہ ہستی, یہ صورت, یہ سیرت قیامت کی صبح تک چلے گی, قیامت تک رہے گی. فرمایا نہیں, اونلی 63 ایئر, 63 سال. بعد میں کون کہلوا دے اپنی زبان سے. اگر میں کہوں گا اس کو کہیں گے نہیں ہماری برادری نہیں, اس کو ایک ہے ہماری برادری نہیں. اگر میں کہوں گا اس کو ایک ہے ہماری برادری نہیں, میرا نبی اپنی زبان سے کہہ دے کیا علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین المہدیین. میری صورت کو سنبھالنے والے صحابہ, میرے کردار کو سنبھالنے والے صحابہ, میری شکل میری عقل کو سنبھالنے والے صحابہ, میری صورت میری سیرت کو, میرے کردار کو, میری نمازوں کو, میری تلاوت کو, میرے لین دین کو, میرے اخلاق کو, میرے کردار کو سنبھالنے والے صحابہ. فرمایا محبوبہ مور لا دیتی کا اللہ, میں نے مور لگا دی. فرمایا پھر میری بھی مور, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اللہ اکبر, ختم نبوت کا ڈنکا بج گیا قیامت کی صبح تک. اللہ اکبر, ختم نبوت کا ڈنکا تاج تیرا رہے گا اور کردار صحابہ کرام کا رہے گا. خدا پاک کی قسم ہے, ابو بکر کے اندر دیکھ رہا ہوں صداقت میں اعلیٰ, عمر کو دیکھ رہا ہوں عدالت میں اعلیٰ, عثمان کو دیکھ رہا ہوں سخاوت میں اعلیٰ, علی کو دیکھ رہا ہوں شجاعت میں اعلیٰ, حسن حسین کو دیکھ رہا ہوں شہادت میں اعلیٰ, امیر معاویہ کو دیکھ رہا ہوں سیاست میں اعلیٰ. اللہ اکبر, تقوی پرہیزگاری کو دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر, ابو ذر غفاری سلیمان فارسی کو دیکھ لینا, بعد دولت کے اندر خدا کو پہچاننے والا دیکھنا ہو. عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ لینا, قرآن کے تابع زندگی گزارنے والا دیکھنا ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لینا. میرا نبی 1,24,000 ہے, کن کو بنوائے گا. اللہ میں کیا کروں, اور میں گنتی کا مسئلہ حل نہ کر دوں, اللہ کیا فرمائے گا. فرمایا چل میرا نبی قرآن کھول کر قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. ستارہ چھوٹا بڑا, ادھر جو چمکے وہ بھی ستارہ, ادھر جو چمکے وہ بھی ستارہ, ادھر کبھی چمکے. اللہ پھر کیا کرو, فرمایا میں نے کہہ دیا وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. میں کیا کہوں, اصحابی کالنجوم فبأي مقتدیتم اہتدیتم. آسمان کے ستارے جن میں چاند چمکتا نظر آتا ہے, صحابہ محمد چاند, محمد چاند, صحابہ ستارے ہیں. فرمایا جیسے اس ستاروں میں میرا بھی تو چاند خوبصورت نظر آتا ہے, ان ستاروں میں نبوت کا چاند نظر آتا ہے. قیامت تک شریعت چلے گی, طریقہ چلے گا حضور کا, اس پر عمل درآمد چلے گا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا. اب میرے ساتھی جب دیکھنی ہو میں صحابہ کی زندگی کو کھولوں, اور میرے عورت دیکھنی کیسی لانی چاہیے. آخری بات شادی کی سنا دوں اتنی سی, بھائی رائے بھی جانا ہے بھائی انشاءاللہ تعالی. ایک میلہ یہاں لگا وہاں لگا, کوئی بابا کمر شاہ کا, بابا بلند شاہ کا لگا. سارے بابے ہمارے اپنے ہیں, ہم نہیں, نام تو ہم نے بگاڑے. کسی کا نام عبدالحمید تھا, کسی کا نام محمد اسلم تھا, کس کو توتیا والی, کس کو لوٹیا والی, کس کو کبوترا والی, کس کو کھوتیا والی. یہ تو ہم نے کہا, عقل پہ اللہ نے پردے ڈال دیے. جب خدا کے نظام کے ساتھ اپنا بنایا ہوا نظام ٹکرایا, پردے ڈال دیے. ان کے تو نام اللہ نے ہوا, سماکم المسلمین کا اللہ نے.
قاضی شریف رحمت اللہ علیہ کی شادی ہوئی، بیوی کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے کے آیا، یوں کر کے گھونگھٹ اٹھایا بیوی کا، انہوں نے کہا میں نہیں کھاتی، وہ دکھائی دے 5000 روپے، انہوں نے کہا نا جی نا، سیلیوں نے کہہ دیا منہ نہ دکھائیو، نیچے منہ کر لیو، بکسوے لگا دیا کہ گھونگھٹ کو، راؤ شریف تکڑی سامیاں مانگے اور عرفان سے 50,000 روپے، راؤ صاحب نے کہہ دے گا ٹھیک ہے اگلے سال بھی ہمیں پہلے 50,000 لے اور بیٹی بیچ کے کبھی دودھ پلائی کبھی جوتا چھپائی، دینداروں کے گھر کے اندر دماد سالی کے لیے شیطان ہے، ایک ان کا گوٹے پکڑ کے بیٹھی یہ ہوگا جب خدا کے نام سیدہ زینب نے گوٹا پکڑا، سیدہ زینب نے حضرت عثمان ذیشان کا، ابو العاص کا، کیا فاطمہ زہرا نے گوٹا پکڑا تھا؟ عثمان جیسا داماد کوئی نہیں، فاطمہ جیسی سالی کوئی نہیں، وہ بھی حیا والا جس کے حیا کو فرشتے تسلیم کریں، یہ بھی حیا والا، یہ بھی حیا والی جس کے حیا کو آسمان کا سورج تسلیم کرے، پکڑے گوٹے بابی کی گود کے اندر، اگلے دن جو ہے وہ چھوٹا دیور تو بیٹھے گود بٹھائی، آج گود بٹھائی لے رہے انشاءاللہ کل بابی بدھائی تھک، جب اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکر لیں گے چاچا جی، یہ ہم ہندوستان سے مصیبت، یہ ہمارے ہندوستان سے، ہم سیدھے مدینے سے نہیں آئے، ہمارے ہندوستان سے چھٹتے کوٹتے ہوئے ہے، وہ سونے کے سیٹ اور پھولوں کے ہار کر کے آئے تھے، اب باقار کا گیا، جتی پیر کی وہاں رہے گی، کپڑے کس کے وہاں کو دھوتی پہن کے پڑی، ہم تو ملک صاحب ہو گئے، مانگ مانگ کے زندگی گزر کھاتے ہوئے، لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر بندہ بیٹھے ہوئے تھے، نہ سر کے اوپر چھاؤں تھی، نہ نیچے زمین تھی، خدا کا شکر کرو، کبھی اپنی اوقات نہ بھولنا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایاز کی شکایت کرتی نا جی، وہ رات کو جاوے بکسا کھٹ کھٹ کرنے کی، تالے ٹوٹنے کی آواز آوے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ وہ یہاں سے مال بکھیڑے گھبڑ کرے اور وہاں جا کے دب دے، بلاؤ بکسے کو اس کے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار ایاز ان کا خاص خادم خاص تھا، بکسا کھولا، بکسا جی خیر ہوئے، کہیے سارے کہہ رہے سونا چاندی بیت المال بھر رکھا، بکسا کھولا، ایک پھٹی بنیان ایک دھوتی تھی، کہیے میرے پاس ہے، کہیے کیا چیز؟ کہیے تو میرا خزانہ ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہیں خرید کے نہ تھا۔ میری حالت پہلے یہ تھی جب میں بادشاہی ٹھاٹ بادشاہی کھانے کھونے کھا کے جاؤں نا، رات کو بکسا کھول کے شاہی لباس اتار کے یہ دھوتی اور بنیان پہن کے اور سراخوں والی پینٹ، او یار اوقات نہ بھولیے، تیری اوقات یہ تھی، اگر تیرے پہ کرم ہوا تو اللہ کا کرم ہوا، اگر وہ کرم کر سکتا ہے تو قہر بھی کر سکتا ہے۔ ہم اپنی اوقات بھول گئے، اپنے بچوں کو بتلاؤ اپنی ہسٹری، اپنے بچوں کو بتلاؤ سن 47 میں کس نے مارے کھا کے آئے تھے، بیٹو ہمارے پاس یہ جو دیا یہ اللہ نے، اب تو ماں کہہ رہی ہے پیسہ نہیں ہوگا کاروبار کتنے کرا کے اپنے پیوں کا دادے کو کھا جا کے، ہاں ہم نے سکھاؤ، مسلح سکھاؤ، اللہ سے مانگنا سکھاؤ۔ کوڑیوں کے بھاؤ آئے تھے، اب سونے کے بھاؤ الحمدللہ ہماری بولی لگ رہی ہے، یہ سارا ہمارے پہ اللہ کا فضل تھا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، قاضی شریف کی شادی ہوئی اور گھونگھٹ اٹھایا بھی، یا تو سہیلیاں کہتی نو نو تھلے نہ لگی، پہلی رات جسم میں کھلی کھلی بات کر رہا ہوں، میرے بچوں یہ بغیرتی ہے، جب باپ نے پکڑ کے ہاتھ میں دے دیا نا آتا گانے دیے، پہلے 4-5 دن سے پرمندہ تک لے کر آئیے، پہلے 5 سال بچہ کوئی نہیں ہونا، یہ بھی بیٹھ کے جو محبت کی بات پلاننگ کر رہے ہیں، ہاں بھائی میری بھائی بہنیں بھی سنو، تم خدا کے واسطے خوف کرو میری بچیوں، مکان بڑھ گئے گھر کے اندر سکون نہیں، ان مکان کو چاٹو گی، چھوڑ طلاق دینے کو پھر رہا، بیوی کھلا لینے کو پھر لے، کیا وجہ مکان کا؟ شادی کی پہلی رات قاضی شریف رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کا گھونگھٹ اٹھایا، نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا کرے میرا تیرے گھر کے اندر آنا خیر سے خالی نہ ہو، اگر کبھی پیشی ہے میرے قدموں کی برکت اللہ وہ دور فرما دے، اگر میرے کردار میں کمی، اب میں تیرے کھنٹے سے بندھ گئی، اب کیا کریں؟ مجھے بتاؤ آپ کے صبح کے اٹھنے کا وقت کیا ہے، ناشتہ کس وقت کرتے ہو، کھانا کس وقت کھاتے ہو، رات کی روٹی کس وقت کھاؤ گے، میں نے آپ کی ٹانگیں کب دبانی ہے، میں نے دودھ آپ کو کب بنا کے دینا، میں نے کپڑے آپ بتاؤ ہفتے میں کتنی بار پہنو گے، آپ کی خدمت کرنی ہے، آپ کی امی کی کرنی، بہن بھائیوں کی کرنی، سارے مجھے لکھ کے دے دو تاکہ بار بار آپ کو کہنے کا موقع نہ ملے، قاضی شریف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر کہہ دیا مجھے بتاؤ میں نے آپ روٹی کھانے میں آپ کا انتظار کرنے کے پہلے کھا لوں، سبحان اللہ، مجھے بتاؤ میری امی آپ کے گھر میں مہینے میں سال میں آئے گی یا نہیں آئے گی، میرا ابا آئے گا یا نہیں آئے گا، اگر ماں سے ملنے کو دل کرے مجھے چھوڑ کے آؤ گے یا ماں ملنے واسطے آئے گی،
اب میرے باپ کا گھر ختم، اب تیرے کھنٹے پہ بند گئی، بتا میں ہفتے میں کتنی مرتبہ نہاؤں، بتا میں کپڑے کو دھرنا کروں یہ ہفتے میں بیٹھوں، بتا رات کو کب تک جاگ کر میں تیرا انتظار کروں تجھے سکون پہنچانے کے لیے، ہفتے میں کتنی مرتبہ انتظار کرنا پڑے گا، کتنی مرتبہ سوں گی؟ شریف کی آنکھوں میں آنسو، وہ دھولے رو رہی ہیں، دھولے رو رہے، کہ تیرے جسم کو ہاتھ بات میں لگاؤں گا، پہلے بتا اس ماں کو کب بلا کر دیدار کرائے گی جس نے بیٹی نہیں بیٹی جنت کی حور بنا کے میرے گھر کے اندر بھیج دی ہے؟ کہاں گئی وہ بابو جی شادیاں؟ اب تو پہلی رات گھر سے ماں بھی خارج، بہنیں بھی خارج، شادی کی پہلی رات صبح پہلا دن، اگر بہن کمرے میں بڑھ گئی، ابھی تو میں تیار بھی نہیں ہوئی، تیری بہن صرف آگے آ گئی، اگر یہ چلے گا تو میں تیرے گھر میں نہیں رہوں گی، میں اپنی کے جاؤں گی، اس وقت اللہ نہ میری بچیوں زندگی 4 دن کی، تم تو وہ پھول ہو جو اپنے گھر کے آنگن میں خوشبو دیتی رہی، اس پھول کی خوشبو کی سلامتی کے لیے شادی ہار میں برات والے دن 1,000 آدمی نے رو کے دعائیں دی، اس پھول کی حفاظت کے لیے گاڑی چلانے والے پردیسی تھے، وہ جانتے نہیں تھے راؤ کی بیٹی ہے ملکوں کی، وہ بھی رونے لگ گئے، حتیٰ کہ کام کرنے والیوں نے بھی رو رو کر، برتن مانجنے والیوں نے بھی رو رو کر اس پھول کی خوشبو کی سلامتی کی دعا دی، اس پھول کو خوشبودار رہنے دینا میری بچیوں، اس پھول کو بدبودار نہ بنانا، ایسی خوشبو بنا کے جانا کہ نسلوں تک یاد رہے، بہو تو بیوی تو فلانے کی تھی، اگر اس کے اندر بدبو آنے لگ گئی، یہ ایسا کچرا ہے، اللہ اکبر، سسرال کے گھر پر بیڑا غرق کرے گا، لیکن خدا کی پاک کی قسم اس کی بدبو تیری سگی بہن بھائیوں کے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دے گی۔ بس میں اپنی بچیوں کو تبے لفظوں میں یہ بات کہہ کے جا رہا، اور میرے پیاروں تم بھی خیال کریو، رو نعمان صاحب، رو عرفان صاحب، خدا سلامت رکھے، اس طرح ماں باپ کا فرما بردار رکھے، کبھی گھر کے اندر کل کو رواج نہ دینا، غصہ یوں سمجھ کے پینا جیسے گرمی میں ٹھنڈا پانی پیتے ہو، برداشت ایسے کرنا جیسے میرے دلوں کو ماں کی سردی برداشت کرتے ہو، کبھی کسی کے کہنے پر اچھا میں نے کہہ دیا نا، میں ہوں نا، میرے سے تیری شادی ہوئی نا تو فکر نہ کر، کبھی اچھا میں بھی جا رہا ہوں، کبھی ماں کو نہ جھکائی ہو، کبھی باپ کو نہ جھکائی ہو، اپنے آپ کو 10 مرتبہ بیوی کہتے جھکا لے، اپنے ماں باپ کو کبھی جھکنے کا موقع نہ دیو، اگر ابا کو جھکایا تیرے باپ نے رومال کندھے پہ ڈال کے کہا اوہو بیٹے جیسی تیری مرضی، اور یوں کر کے اس نے دیکھا آنکھ کے حالے میں آنسو آنے سے پہلے اس کی طرفداری کے لیے خدا میدان میں خود آ جائے گا، اسے تو 2 روٹیاں کوئی نہ کوئی دے دے گا، ورنہ خدا تیرے گھرانے سے رزق چھیننے میں دیر نہیں کرے گا، اللہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں جو ماں باپ کا ساتھ نہیں دیتا، میں یوں نہیں کہتا بیویوں کو حق نہ دو، لیکن ان کا حق یہ نہیں کہ ان کو حق دیتے دیتے ماں باپ کا حق ہی چھین لو، پہلی رات ادروائز ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہوئے اپنی بیوی کے لیے ہاتھ جوڑ دے، کوڑیاں بھی جوڑ دینا، علیحدہ کھا تیری مرضی، علیحدہ پیر تیری مرضی، علیحدہ رہ تیری مرضی، لیکن کبھی مجھے میرے ماں باپ سے جدا کرنے کا سوچ نہ رکھنا، جب میں بے سہارا تھا تو انہوں نے سہارا دیا، اب یہ بے سہارا ہو گئے، سہارا میں بنوں گا، ان کی روٹی، ان کا خرچہ، ان کا پانی، ان پہ زکات بھی لگے گی، ان پہ عشر بھی لگے گا، ان پہ فکرانہ لگے گا، جس دن میرے ساتھ چھوڑ دیا تو چاہتی ہے کہ میں امریکن ڈالر کھاؤں، میرے ماں باپ زکات کھائے، ان کے معاملے میں کبھی نہ بولی ہو، باقی جو مرضی کر، دبا چوڑی کر تیری مرضی، ایک بات کا خیال کریو، بھائیوں کے درمیان میں نہ آنا، تیرا حق میں کبھی نہیں آنے دوں گا، اگر بہن دروازے پر آ جائے تو اللہ اکبر، تو بہنوں کے چہرے میں میرا چہرہ دیکھیو، بس ایک 4 رشتے 3 رشتے ہیں، ماں باپ کا، بہنوں کا اور بھائیوں، کوشش کرا کرو حاصل کروا لو، بہن دروازے سے مایوس ہو کے نہ جاوے۔ راؤ صاحب آج کی بات ہے، مجھے تقریباً 2 ماہ ہو گئے اپنی بہن کے گھر نہیں گیا، پتہ ہے بس 11 بجے اس کا فون آیا آج، اور مجھے وہ شروع سے بچپن سے کہا کہ ویرے اور بلے، اب دونوں بہن میں ایک عمر کے تھے، مدرسے میں کٹھے پڑھے، آپ سے کٹھے بنے، قرآن بھی ہم نے کٹھے ایک دوسرے کے پیچھے سنا کھڑے ہوئے،
بڑا پلان بن جاتا ہے، کینسر میں کہ اللہ نے صحت دی پھر دوبارہ بیمار، کیا کریں؟ میٹھی روٹی پکا کے کھا رہی تھی تو مجھے یاد آ گیا، میں نے تجھے فون کر دیا جائے تجھے میٹھی روٹی کھلاؤ، وہ منڈی پہنچ گئی، میں حفظ آباد میں 100 کلومیٹر کا، لیکن جب اس نے کہا نا میٹھی روٹی کھلاؤ، خدا کی قسم اس کے بولوں کی لذت منہ کے اندر محسوس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگی مجھے گڑ کے چاول تجھے پتا بڑے پسند تھے، میں نے پچھلے ہفتے بھی بنائے، میرا اتنا دل کرا میں دوڑ کے تیرے پاس آؤں، لوگ میں بنا کے تجھے گڑ کے چاول دوں، وہ میرے لیے اتنا کرے، میرے سے کچھ اچھا میرے پاس ٹائم نہیں 10 منٹ بات کری ہو، کہاں آئی؟ نہ بھی یاد آوے جھٹی بیٹھ کر لکڑے کے لیے، اچھا رات بھنڈیاں پکی تھی، مجھے پتا تو کچی کھا جاتی، میرے اللہ پہلے لقمہ لیتے تو یاد آ گئی، میں نے کہا کاش میری بہن ہوتی میں لے کے آتا، اتنی سی بات کہہ دے گی، تو کہہ کے تقریروں پہ چلا جائے گا، بہن کو بھول جائے گا، خدا پاک کی قسم کے جملوں کو یاد کر کے وہ روزانہ پتہ نہیں کتنے ہم تو خواب میں تیرے سے ملاقات کرتی رہے گی۔ نہ بھی جانے کا بہنوں کے گھر ارادہ ہو، میرا آنے کا ارادہ تھا بھئی یہ کام پڑ گیا ہوں گا، خدا پاک کی قسم یوں نہیں کہے گی تو جھوٹ بولتا رہے کہ ہاں کوئی بات نہیں کام پڑ گیا، نہیں کوئی ضرورت نہیں، اللہ تیرے بچوں کو سلامت کرے، ان کو کھگول کے تو دیکھو، ان کو ٹٹول کے تو دیکھو، خدا پاک کی قسم بہنوں کے دل میں نفرت کی بدبو نہیں آتی، ہمیشہ پیار کی خوشبو آتی ہے، یہ تو زمین کے ٹکڑے پر تھوڑا بہت ناراض بھی ہو جائے۔ راؤ صاحب آپ نے حاصل پور سمیت پوری دنیا میں دیکھا جب بھی معاف کرے تو بہن اپنا حق معاف کرنا، ہم نے کوئی نہیں لینا، جیسی بھی ہو 20 سال سے ہاتھوں سے کپڑے دھوری مشین، نہ ہم نے کوئی کپڑا نہ ہم نے لینا، اور تجھے نام مل جا کوئی ہمارا اللہ تیرے بچوں کے کام آئے، کبھی یہ بھی تو اپنے دل کے اندر ظرف رکھ، اور بہن کو جب دینا ہو تو کبھی بیوی کو سامنے نہ لانا، ورنہ وہ لے گی نہیں، خدا کی قسم ہمیشہ اور تیرے سے جھک کے بات کرے گی، سینہ تان کے بات نہیں کرے گی، بیویوں کے آگے بہن کو کبھی شرمندہ نہ کریو، ان کی بددعا سے بچنا، ان کی دعائیں لینا، اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم بہن مرنے کے بعد دعا دے دے قبر سے اٹھا کے جنت میں پہنچا دیتی ہے، اور میرے عزیزوں بہن شیما دعا دے دے یا ربی ادخلنا محمدا، بہن شیما دعا دے دے حلیمہ کے بیڑے سے اٹھا کے عرش مولا میں پہنچا دیتی ہے۔ خیال کریے میرے بچے، یہ بڑی نکتے کی باتیں ہیں جو دیکھے جا رہے ہیں۔ گھر بناؤ بساؤ میرے عزیزوں، گھروں کو تباہ نہ کرو، اللہ کے واسطے اپنے گھروں کو 4 دن کی زندگی ہے، کیوں کسی کے ہاں لے کے جا رہے، خوش دنیا سے جاؤ، اتنے زخم اپنے دل میں کے اندر لے کے چلے جاؤ کہ دنیا کو زخم لگانے کا موقع ہی نہ ملے، بہنوں کے درد کا زخم، بھائیوں کے درد کا زخم، پھوپھی مامیوں کے درد کا زخم، پھوپھی بے اولاد ہے، اولاد کوئی نہیں، ایسا بڑھ کے دکھائی اسے محسوس ہی نہ ہو کہ میرا بیٹا کوئی نہیں، ماما بے اولاد ہے، کئیوں کو گھر بلا کے مل رہے کرو، کئیوں کے گھر جا کے مل رہے کرو، اور واقعہ جو کرنا گھر نہ بتانا، بس اللہ فرماتا تو نہیں کہتا گھر نہ بتانا، یہ تیرا خیرات، یہ تیری محبت کو میدان محشر میں بلا کے بتلاؤں گا، یہ ہے وہ جو غریبوں کی مدد کرتا تھا، یہ ہے وہ جو پھپھی کو دوائی دے کے آیا کرتا تھا، یہ ہے وہ جو بیوہ بہن کے گھر بھیجنے کا راشن، یہ ہے وہ کھڑا وہ ادھر لاؤ، یہ ہے وہ جس نے اپنے تائے کو باپ سمجھ کے عمرہ کرایا تھا، وہ کھڑا ہے، لاؤ لاؤ لاؤ، سر تھلے کر کے کیوں کھڑا، میں ہوں نا، یہ حالت تو میں گناہگار ہوں، سراپا خطاوار ہوں، فرمایا گھر کے اندر مرمو رو رہا تھا، تو نے مرمو کے سر پہ ہاتھ رکھ کے گلے لگایا کہ روتا کیوں ہے، میں ہوں نا، کل تم نے لاوارثوں کو کہا میں ہوں نا، آج تو لاوارث ہے، میں کہہ رہا ہوں میں ہوں نا، محبتیں دو جتنی ہو سکے، بانٹو محبتیں، اور کبھی یوں نہ کہنا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں، جاؤ میرے عزیزو، اتنا بڑا جی گردے والا ہے، دنیا کے کچھ ملک ہوں گے جہاں نہیں گیا، جس کو دنیا مولانا طارق جمیل کہتی ہے، میں اس دن ملنے کے لیے ان سے گیا، گلے مل کر روئے، کہنے مولانا دعا فرماؤ، باپ پتروں کے کندھوں پہ چلے جائے، کوئی پتر باپ کے کندھے پہ نہ جائے، کمر ہی توڑ کے رکھ گیا، مبلغ اسلام کو گنگا کر کے چلا گیا ہے، نہ ستانا، اور ستانے والا بھی
جو کوئی نہیں ستاتا اسے بھی نہیں ستانا، اور کوئی ستا رہا ہو اس کو بھی جواب دعاؤں سے دینا. پھر دیکھنا کہ بند کرو گے اللہ تمہیں عزتوں کی معراج کروائے گا. اگر چاہتے ہو تکلیفوں سے پاک، پریشانیوں سے پاک زندگی گزرے، تو میرے عزیزو اللہ کے بندوں کو تکلیف دینا چھوڑ دو. رائٹ والے بھی جا رہے ہو میرے عزیزو، ایک میلہ لگا ہوا ہے، اللہ حکم لگ جائے گا، اس میلے کی شروعات کے آغاز ہو جائیں گے. نہ لکیرانی سرکس ہوگی، نہ موت کا کنواں ہوگا، نہ ڈانس ہوگا، نہ شیروں کے کرتب ہوں گے. وہ میلہ ہوگا جہاں نمازوں کے سجدے ہوں گے، تہجد کے سجدے ہوں گے، جب رو کے خدا کو منایا جائے گا، جب رو کے خدا کو منایا جائے گا. کئی تسبیح ہوگی، کئی ایمانیات کی بات ہوگی، کئی اللہ کے چہرے ہوں گے. ایسے ولی کاملوں کا چہرہ دیکھو گے، چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے گا. ان کی گفتگو کے کردار کو سنو، آمنہ کا نام یاد آئے گا. جاؤ میرے عزیزو، اس رائیوڈ کے پہلے میں 3 دن لگا کے آ جاؤ. ذاتی شرابی تہجد گزار بن کے آئیں گے، گناہ گار نیکو کار بن کے آئیں گے. انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا، آپ بھی ارادہ رکھتے ہو، اور جنہوں نے بھی تک تیاری نہیں کی وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دو، انشاءاللہ جائیں گے. اگر نہیں جا سکے مسجدوں میں پوچھو ایک بندے کے کتنا کرایہ لگتا ہے، میں نہیں جا سکتا، تو جانے والا اس کے پاس وہ سائن لو میرے سے 3000 روپے، اور اس کو بتانا رہا کہ تجھے بھیجنے والا کون ہے. دنیا والوں تم نہ بتاؤ، آسمان والا خود بتائے گا. 3 دن تو لگا کے آیا تھا، کھاتے کے اندر اس سے ہی بھیجا گیا تھا. کرو گے کوشش میرے عزیز؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی، جہاں بھی اور جس حالت میں ہو، پاکی کی حالت میں 5 وقت کی نماز، مرد بھی عورت بھی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ. دوسرا قرآن پاک روزانہ کھول لیں گے، پڑھنا نہیں صرف کھول لیں گے. یہ کرو بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ. اتنی بد نصیبی کی بات ہے، بابو جی قرآن کے حافظ قرآن بھول گئے، اللہ وہ بھی توبہ کرے، پڑھنا شروع کرے. یا اللہ کون سے گناہ کی وجہ سے میرے حافظ پہ نحوست پڑ گئی، معاف فرما، صدقہ دے. صلاۃ الحاجت پڑھے، جو ناظریں پڑھے وہ بھی پڑھے، جو بالکل نہیں پڑھے روزانہ وضو کر کے کس وقت قرآن کھول کے بیٹھ جائے کرے. سینے سے لگا کے اللہ یہ 7 سال کا بچہ ہے، اللہ اگر اس کا سینہ تیرے قرآن کے لیے تجھے پسند ہے تو میں بڑھاپے کے کھوکھلے کھڑکھڑ والے سینے کو بھی قبول فرما لے. اللہ اگر اسے پڑھا سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں پڑھا سکتا. اگر اس نے کرم فرما دیا تو اللہ اس عمر میں ہمیں بھی قرآن کا وارث بنائے گا. اگر زندگی نے وفا نہ کی تو انشاءاللہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے قدموں میں اللہ ضرور کھڑا فرمائے گا. کرو گے یہ میرے عزیزو؟ تبلیغ کے کام میں لگو گے انشاءاللہ. ساری دنیا کے اندر پیغام لے کے جاؤ گے، ساری دنیا کے اندر اللہ کے رسول کی پہچان کراؤ گے. کون کون کرائے گا انشاءاللہ؟ اب اللہ کے دربار میں معافی مانگ لے بھائی. اچھا رائٹ کے اجتماع میں جانے والے مگر لے کے جائیں گے، صرف 3 دن لگا کے آئیں گے. کون کون آگے نکلنے کی کوشش کرے گا؟ چلے 4 مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے نیت کرتے ہو انشاءاللہ. کرو ہاتھ ماشاء اللہ سارے کھڑا. اللہ کو نام لکھوا دو، اللہ کو نام لکھوا دو. زکات کے کوٹے میں نام لکھواتے ہو، اس کے دن پر زکات ہے، عشر کے کوٹے میں نام لکھواتے ہو. نوکریاں سرکاری پتہ نہیں ملے گی، نام پھر بھی لکھوا دیتے ہو. حالات ماڑے نہیں جا سکتے، نام لکھوا دو اللہ کے کوٹے میں. اللہ میرے جانا ہے، آپ بولے جی اب توبہ کے کلمات پڑھو. توبہ کے کلمات، توبہ کے کلمات. جو پہلے سے اپنے پیروں سے بیعت ہیں وہ توبہ کے کلمات پڑھیں. جن کے پیر فوت ہو گئے نہیں بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت سے کلمات پڑھ لیں. اور جن کے پیر بڑے فوت ہو گئے اور چھوٹوں کے اندر اپنے بڑوں کا اثر نہیں آیا، چلیے سیٹ کی زندگی گزر رہی، وہ بھی بیعت کر سکتے ہیں. باقی سب میرے ساتھ، ہم سب توبہ کے تعلیم اللہ سے توبہ کے کلمات پڑھیں. جو مرید ہونا چاہتے ہیں وہ اس لیے سے پڑھ لیں. پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، زنا سے، سود سے، چوری سے، بدکاری سے، جھوٹ سے، بے حیائی سے، بدنگاہی سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، رشتے ناطے توڑنے سے، تیرے نبی کے حکم چھوڑنے سے،
تیرے نبی کے طریقے چھوڑنے سے، تیرے حکموں کو توڑنے سے اور تمام گناہوں سے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، اس پر مجھے استقامت نصیب فرما، آمین برحمتک یا ابھی جانو اللہ کی قسم اگر سچے دل سے معافی مانگی تو اس نے بھی گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ہنستے ہوئے خوش ہوتے اب لوٹ کے جاؤ اور اللہ کے اوپر سفر کی دعائیں پڑھ کے مسنون طریقہ مسجد سے سفر شروع کرنا ہے، گھر سے رخصت ہو مسجد میں آ کے 2 رکعت صلاۃ السفر پڑھ کے پھر اجتماع میں جانے والی بس کے پائیدان پہ پاؤں رکھو اور بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ میں گھر سے نکلا، اور گھر والیاں دروازے تک آئیں، بہنیں بیٹیاں بیوی دروازے تک آئیں اور کیفی امان اللہ، بس اللہ کی امان میں تجھے دے دیا۔ جب اللہ کی امان میں دے دیں گے اللہ 4 چکرے اعلان کر فرشتوں میرے امان میں ان کے گھر والوں نے دے دیا، جب تک یہ واپس نہ دروازے پر آئے موت کو بھی ان کے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت الکرسی پڑھ کے گھر والیاں پھونک مار دیں اور باہر نکلنے والا آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دے، بلکہ مجھے آیا ہاتھ ملا کے بیوی کے ساتھ ہاتھ ملا کے آیت الکرسی پڑھو اور پڑھو اس کے ساتھ جسے پڑھنی آتی ہو۔ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارو، جب تک واپس نہیں آ کے ملاقات کرو کہ انشاءاللہ موت بھی نہیں آئے، بیماری سے اللہ پاک صبر کی ساری مسنون دعائیں، کیونکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ اللہ آپ کا میرا حامی ناصر